إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ ایک، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور دوسرے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ عام طور سے غلطی ہوتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں غفلت میں پڑا رہتا ہے، لیکن عالمی حالات پر گفتگو کرنے میں تھکتا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ فیس بک پہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا، نیوز میں میں نے ایسے پڑھا، فلاں علاقے میں ایسی برائی پیدا ہوئی ہے، فلاں ملک میں ایسے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ دور کے مسائل پر دیر تک بات کرتا ہے، لیکن واقعی جو ذمہ داری انسان کی ہے وہ اپنے گھر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان پر، ہر مسلمان پر اس کی اور اس کے گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے، پھر چاہے وہ عالم ہو یا عامی ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ پڑھا لکھا آدمی بھی گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی دوائی کا انتظام کرتا ہے، لباس اور ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ لیکن جہاں دینی تربیت، اخلاقی تربیت، اس کا معاملہ آتا ہے، آدمی ساری دنیا کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے، لیکن گھر کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے۔ وہ رات میں 12، 1، 2 بجے تک باہر بیٹھ کر ملکی حالات پر، عالمی حالات پر گفتگو کرتا ہے، گھر میں لیٹ آتا ہے، اور گھر والوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ تربیت کیا کرے گا، ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور سالوں سال زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ پھر اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، اچانک کوئی بگڑی ہوئی بات سامنے آتی ہے، کسی دوست کے ذریعے سے، پڑوسی کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، تب جا کے جھٹکا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ لیکن تب تک بات بہت آگے نکل جا چکی ہوتی ہے، اور اصلاح کے امکانات، تربیت کے امکانات ختم کے برابر ہو چکے ہوتے ہیں، معاملہ بہت دھندلا ہو گیا ہوتا ہے، اب معاملہ بہت دور چلا گیا، اب اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس دور کے بگاڑ میں سے ایک بہت بڑا بگاڑ یہ ہے کہ انسان، اس کے اوقات ایسی چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے، اس کی پرائیورٹیز خراب ہو گئی ہیں، فضولیات میں اس کا وقت زیادہ جا رہا ہے اور ضروریات میں کم۔ لہٰذا سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں پرائیورٹیز سیٹ کرے۔
اردو میں اس کو اولویات کہتے ہیں۔ موٹے الفاظ میں کہیں میری زندگی میں زیادہ اہم کیا ہے، میرے لیے زیادہ ضروری کیا ہے، اور اگر شرعی الفاظ میں آپ اس کو کہیں مجھ سے کس چیز کی پوچھ ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے چین، روس، امریکہ، افریقہ، سعودی عرب اور ان کے حالات پوچھے گا، ان کے بارے میں حساب لے گا مجھ سے، یا میرے گھر والوں کے بارے میں حساب لے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعی نگراں، سرپرست، گویا کہ وہ بادشاہ ہے اپنی حکومت کا، اس کی حکومت جو گھر میں ہے، جو ماتحتی اس کے ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیة على بیت زوجها وولدہ، آدمی اپنے پورے گھر والوں کے اوپر سرپرست ہے، حاکم ہے، نگراں ہے، چرواہے کی طرح، جیسے بکریاں اس کے انڈر میں ہوتی ہیں۔ اگر بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے جائے تو مالک چرواہے سے پوچھتا ہے، بکریوں سے نہیں کہ تم نے بکری پہ دھیان کیوں نہیں دیا اپنی ساتھی پر، بلکہ مالک اس چرواہے سے پوچھتا ہے یہ تو بکریاں ہیں، یہ نادان ہیں، تو چرواہا تھا، ذمہ داری تجھ کو دی گئی تھی، یہ بکری اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے کیسے گیا، تو نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ تو جیسے چرواہے سے بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ویسے ہی آدمی سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری فیملی، دھیان کیوں نہیں دیا تو نے، بیوی میں بگاڑ آیا، دھیان کیوں نہیں دیا، پردے میں کوتاہی ہوئی، نمازوں میں کوتاہی ہوئی، اخلاق بگڑے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، دھیان کیوں نہیں دیا، بچوں میں بگاڑ آیا، دھیان کیوں نہیں دیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بیوی سے پوچھا جائے گا، والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ، عورت بھی ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ صرف مرد کا کام ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ مرد باہر بھی جاتا ہے کام کاج کے لیے، محنت کرتا ہے، اس دوران گھر عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری میں اللہ کا دین نافذ ہو، یہ بیوی کے ذمہ ہوتا ہے، خاص کر کے اگر بچیاں ہوں اور چھوٹے بچے ہوں تو اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، پاکی، ناپاکی، نماز، پردہ، بچی کے لیے اخلاق، تو نے سکھایا کہ نہیں سکھائے۔ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ، بچوں کو کھلایا پلایا کہ نہیں، وقت پر ان کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں، ان کو شفقت سے پال پوس کے ان کی تربیت اخلاقی کی کہ نہیں کی۔ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی، عورت سے بھی۔ اور اللہ نے اصل ذمہ دار الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، تو اصل ذمہ دار مرد ہے، اس سے پوچھ زیادہ ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں کر سکتے کہ مرد بیوی پہ ڈھکیل دے، بیوی شوہر پہ ڈھکیل دے، نہیں، دونوں سے پوچھا جانے والا ہے، تیری ذمہ داری تو نے ادا کی، تیری ذمہ داری تو نے ادا کی کہ نہیں کی۔ اب آدمی اس حکومت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن دنیا کی سیاست کے بارے میں آپ پوچھئے، آدمی بولتے تھکتا نہیں ہے۔ اور موبائل فون جب سے آ گیا ہے، انسان کے وقت میں برکت ہو گئی ہے، ہر آدمی بے برکتی کا شکار ہو گیا ہے، کہ پہلے بھی لوگ بولتے تھے ٹائم نہیں ہے، اب تو ٹائم نہیں ہے، بولنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا مصروف آدمی ہو گیا ہے، ہر آدمی لگا ہوا ہے۔
بعض جانور جیسے ہوتا ہے نا، مٹی پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد بلی کتے کرتے رہتے ہیں، رات دن آدمی لگا ہوا ہے، ضرورت کی اتنا کرے آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایڈکشن لگ گیا ہے لوگوں کو۔ بچوں کو دین سکھانا ہے نہیں، گھر کے حالات پہ گفتگو کرنا ہے نہیں، بیوی بھی لگی ہے، شوہر بھی لگا ہوا ہے، فیس بک پہ بے حیائی چھچوری چیزیں دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، نہ قبر میں کام آئے گا نہ قیامت کے اندر، لگا ہوا ہے، لیکن گھر کے حالات سے بے خبر ہے۔ دیکھو فلاں گاؤں میں ایسا ہو گیا، دیکھو فلاں شہر میں ایسا ہو گیا، دیکھو فلاں ملک میں ایسا ہو گیا۔ مجھ کو معلومات رہنی چاہیے دنیا کی، گھر کی نہیں رہنا چاہیے۔ وقت ہے تیرے پاس گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے؟ نہیں۔ لاکھ ہم باتیں بنائیں، اللہ کے آگے بنا پائیں گے؟ ایک دوسرے کو ہم لوگ بیوقوف بنا لیں گے باتوں کے ذریعے سے، اللہ کے پاس وہاں ذمہ داری پوچھی جائے گی، بتائیں گے کیا کیا ہم نے۔ گھر کے اندر دین آئے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ نمازوں کے بارے میں بھی خیال نہیں، آج تلاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، اذکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، دینداری ہے کہ نہیں، اخلاق ہے کہ نہیں ہے گھر کے اندر، پردہ ہے کہ نہیں ہے گھر کے اندر، کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ابھی تو ہے نہیں سامنے آگ، وہ تو مرنے کے بعد سامنے آئے گی نا، تو اب کیسے بچائیں اس سے؟ گویا کہ کوئی آگ سامنے ہے، بچاؤ ابھی نہیں۔ ان تمام اسباب سے بچاؤ جو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں نہیں کر پاؤ گے، آج کرنا پڑے گا۔ وہ انجام کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہاں اگر عمل میں ان کو صحیح کر دیا تو ان کا انجام تم صحیح کرو گے، اگر اعمال کے بگاڑ میں تم نے ان کی اصلاح نہیں کی تو تم ان کے انجام کو سدھار نہیں سکتے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، اچھائی بھلائی سکھاؤ ان کو، کیونکہ زندگی میں برائی آئے گی تو برا انجام آئے گا، اور برائی کب آتی ہے؟ جب بھلائی نہیں آتی ہے۔ کوئی سیٹ خالی رہے گی تو کوئی نہ کوئی آگے بیٹھے گا، اگر بھلائیوں سے سیٹ بھری ہوئی ہے زندگی میں، اوقات اس کے پورے بھلائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، برائی آئے گی دیکھے گی جگہ ہی نہیں میرے بیٹھنے کے لیے، چلی جائے گی۔ لیکن اوقات جب خالی ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، خالی دل شیطان کا اڈا، خالی اوقات جب ہوں گے تو کچھ نہ کچھ گندگی آئے گی، زندگیوں میں خیر ایسے بھر دی جائے کہ برائیوں کے آنے کے لیے مواقع نہ رہے، راستہ نہ رہے۔ صف میں شیطان کب آتا؟ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح صف کی خالی جگہ میں آتا ہے، آپ اس کو خالی جگہ رکھو گے آئے گا۔ اپنی زندگی میں آپ نے خالی چیزیں اگر رکھی ہیں تو وہاں آئے گا، نیکیوں سے بھر دیا جائے، حاجات اور عبادات طاعات، آدمی ایسا وقت کو اپنا کر لے کہ گندگی آ نہ سکے، اور پھر دروازے بھی بند کر دے، کھڑکیاں بھی بند کر دے جہاں سے گندگی آ سکتی ہے۔ بارش کے دنوں میں آدمی بولتا نا مچھر بہت ہو گئے باہر، کیا کرتا؟ دروازہ بند کر دیتا، نہیں، جالی لگا دو، ہوا آئے لیکن مچھر نہ آئے، ہوا آئے لیکن مچھر نہیں آئے۔ مچھر نہ آنے کے لیے برابر انتظام کرتا ہے، لیکن زندگی میں گندگی آ رہی ہے، شیطان آ رہا ہے اور ساری برائیاں آ رہی، سماج کی خرافات گھر کے اندر آ رہی ہیں، زندگیوں میں آ رہی ہیں، اس کے روکنے کے لیے کوئی جالی آپ نے لگائی کہ نہیں لگائی؟ کہ دروازہ ایک دم کھلا رکھا ہے کہ ہوا بھی آئے اور پھر مچھر بھی گھر میں آئیں؟ آپ کی زندگی میں مچھر آ رہے ہیں کیا؟ شیطانی مچھر۔
جو ملیریا نہیں لائیں گے، ڈینگو نہیں لائیں گے، آپ کو بیماری لائیں گے دین کی، ایمان کی، اخلاق کی، شہوتوں کی. وہ سارے مچھر کاٹ کے گیا، ختم. اور ابن عباس کہتے بھی ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا سہا وغفل وسوسہ واذا ذکر اللہ خنس. الذی یوسوس فی صدور الناس جو کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر بیٹھا رہتا ہے بالکل. جیسا ہی غافل ہوتا ہے، جیسا ہی اس سے بھول چوک ہوتی ہے، تھوڑا سا بھول میں مبتلا ہو جاتا ہے، فوراً دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس. الوسواس وسوسے ڈالنے والا، خناس فوراً پیچھے ہٹنے والا. جیسے ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان خنس، پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں. ہم نے اپنے گھروں کے لیے انتظام کیا کیا؟ میرے بچے بھوکے نہیں مرنا چاہیے، اچھی بات. میرے بچوں کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، بیمار ہوا فوراً دواخانے بھاگو. لیکن اس کو دینی غذا نہیں مل رہی. اس کو جسم ٹھیک ہے، صحت مند ہے، لیکن روح، ایمان، دل، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اللہ رسول کی محبت، آخرت کی فکر، نیکیوں کا شوق، گناہوں کے بارے میں تقویٰ کا طریقہ، یہ غذا ہم دے رہے ہیں. برائیوں سے بچنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، برائیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر برائی آئی تو اس کی اصلاح کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. ذرا بیمار پڑ گیا ہم فوراً دواخانہ بھاگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہو گیا، کچھ کرو. پیسوں کی پرواہ مت کرو، بچہ اچھا ہونا چاہیے. 2 دن سے بخار ہے، بس 2 دن سے، مہینوں سے، سالوں سے بیمار ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہے، عبادات میں کوتاہی ہے، یقین ایمان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، پاکی ناپاکی بھی معلوم نہیں ہے اس کو. بیٹا بیٹی کہاں ہے؟ اس کا علاج نہیں چاہیے؟ اس سے مرتا نہیں نا آدمی فوراً. اگر اس سے مرتا ہوتا تو شاید سوچتا بھی. لیکن جی رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، پکنک پہ جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر دیمک پورے دل کو کھوکھلا کر رہی ہے. وہ کب معلوم پڑتا ہے؟ جب اچانک کسی دن وہ باغی بن جاتا ہے، باغی بن جاتی. میں نہیں سنتا، آج سے بولنا نہیں میرے کو کچھ، شوق لگتا ہے ایک دم. اس کی بات بولنا نہیں مجھ کو، میں کبھی بھی آؤں گا گھر پہ، بار بار یہ کیا ہے یہ؟ ہاں باپ سے ایسی بات کرتا، ہاں بہت ہو گیا تمہارا. اب شوق لگتا ہے، اب شوق لگتا ہے، اب یہ میرا نہیں رہا. پھر فکر پیدا ہوتی ہے، مولوی صاحب کوئی دعا ہے کیا اولاد کے لیے؟ ہے، استغفر اللہ. دعا یہ ہے، بیمار وہ نہیں ہے، اس سے بڑا بیمار تو ہے. وہ تیری غفلت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. صرف وہ بیمار نہیں ہے، اس کی بیماری کی وجہ تو ہے. جسمانی اعتبار سے وہ بیمار پڑتا تھا، تاخیر کرتا تھا، تو دیری نہیں کرتا تھا. تو کوئی بول دے پڑوسی بچے تمہارے بہت کمزور دکھ رہے، فوراً اس کے لیے نیوٹریشن یہ وہ سب کرتا تھا. اسکول کے مارکس اگر کم آ رہے ہیں فوراً ایکسٹرا کلاس لگاتا تھا اس کو. بیوی لے کے بیٹھتی تھی، بیوی کو بولتا تھا ذرا دیکھ اس کے فیس اتنی بھر رہا ہوں میں اس کی، کیا کر رہی تو؟ میرے پیسے جا رہے ہیں. ٹیچر شکایت کر رہا تھا اس کو آتا نہیں کچھ بھی، دیکھ ذرا. بیوی کیا کرتی ہے؟ کام کاج سے جلدی نپٹتی ہے، دوپہر کی نیند، شام کا آرام چھوڑ کے لے کے بیٹھتی، بول بیٹا 2+2 4. بڑے ہوں گے تو پھر کلاس لگاتے اس کو. کون سا کلاس؟ یہ کلاس. کتنی فی ہے سال کی؟
ایک ساتھ دینا پڑتا کہ ہاں وہ لوگ بعد میں بھاگ کے جاتے نہیں، اس لیے پہلے فیس لیتے، پوری سال کی بھرو فی، دیتے نہیں لوگ فی، تو وہ بھی چالاک ہے، بولتے بھائی سال کا پورا بھرنا پڑے گا، 6 مہینے کا دینا پڑے گا تم کو، تمہارے پیچھے کون آئے گا فی مانگنے کے لیے، پڑھو گے پاس ہو کے بھاگ جاؤ گے، پہلے دو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرا کریئر بنے گا، کریئر بنانے کے لیے، اس کی پڑھائی کی کمزوری کے لیے ہم لوگ نادان نہیں ہیں، جو چیز ہم دنیا میں کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ایسا نہیں کہ ویکنس ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، نقصان سے بچانا چاہیے، بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہیے، کوتاہی کی بھرپائی کرنا چاہیے، کمزوری کو مضبوطی میں تبدیل کرنا چاہیے، ہم کو سمجھتا ہے، جسم کے بارے میں بھی سمجھتا ہے اور دماغ کے بارے میں بھی سمجھتا ہے، لیکن دنیا میں دین کا معاملہ پڑا رہتا ہے۔ ابھی سے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہے وہ، جب بھی پوچھے ایک ہی سورت پڑھ کے سناتا ہو، اس میں بھی 4 بار اٹکتا، لیکن اس کے بارے میں ہم کبھی اس کی فکر نہیں کرتے کہ اس کو آنا چاہیے، اس کو دین معلوم ہونا چاہیے، اس کو صحیح عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، اس کو عبادت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اس کو صورتیں یاد ہونی چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، اس کو دعائیں یاد ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ نہیں ہے اس کی فکر ہمارے پاس، اور فکر ہے تو فکر وقتی ہوتی ہے، نظام نہیں ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو، جہاں فکر ہو اور نظام نہ ہو، انجام فیل ہے، اس کو یاد رکھیے، اچھے سے یاد رکھیے اس کو۔ اب آج سنیں گے یہ فکر مند ہو جائیں گے، لیکن سسٹم نہیں، تو سسٹم نہیں ہے اور فکر ہے، فیل۔ اگر سسٹم گھر کے اندر آ جائے، روزانہ یہ ہونا چاہیے، بیٹھ کے کتاب پڑھیں گے، علماء کے دروس سنیں گے، درس میں جائیں گے، مکتب میں جائیں گے، یہ روزانہ کا روٹین بنائیں گے۔ اگر آپ نے وہ سسٹم سیٹ نہیں کیا اور پھر اس کی نگرانی، فالو اپ، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، خالی انسٹرکشنز دے دیا، ہوائی فائرنگ کر دیے، آج سے گھر میں ایسا ہونا چاہیے، پھر بھول گئے، نہ پوچھ رہے، نہ چیکنگ کر رہے، نہ کچھ کر رہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ میں نے بولا تھا ان کو، نہیں چلتا ایسا۔ اسکول میں کرتے ایسا، اسکول میں فالو اپ برابر ہے، پچھلے ایگزام میں اتنے ملے تھے، اس میں ایسا کیسے ملے، اور نیچے بولتا حاضری تیری کم کیسا ہوئی، رزلٹ میں پورا چیک کرتا ہے، ابھی آئیں گے نا، سب آئے بھی ہوں گے بہت سارے بچوں کے رزلٹ، کیسا دیکھتے اس میں، ارے یہاں A+ ملا تھا، یہاں B+ کیسا ہوا بیٹا تیرا، کیوں ایسا ہوا؟ لیکن دینیات میں D+ چل رہا اس کا، لیکن کوئی فکر ہے، ٹھیک ہے آج نہیں تو کل سیکھے گا۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت دین سے زیادہ ہے، ہم کتنا بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، باتوں سے نہیں، نظام ہمارا ہے کیا، نظام ہمارا ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، ڈیلی بچوں کو بولنا، دھیان دینا، پوچھنا، دیکھنا، ان کی نگرانی کرنا، کہیں کمی دکھائی دی فوراً اصلاح کرتی ہے۔ کپڑوں پہ آدمی لباس پر اگر ایک چھینٹا اڑ گیا کیچڑ کا یا گندگی کا یا پان کا یا کچھ اور چائے کا، تاخیر نہیں کرتا آدمی اس میں، بچوں کے اوپر کچھ دیکھتا ہے فوراً چلاتے ہیں، مٹی میں کھیل کے ابھی تو منہ دھو کے گیا تھا، ابھی میں نے نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کر تجھ کو باہر چھوڑی، پھر کپڑے گندے کر کے آیا تو ڈانٹتی ہے۔ لیکن وہی بچہ اسکول میں جا کے گالیاں سیکھ کے آ رہا ہے، وہی بچہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا، وہی بچہ بے حیائی کی باتیں حرکتیں کر رہا ہے۔ ماں باپ ابھی بچہ ہے، کھیلنے کے لیے بچہ نہیں ہے، کیچڑ میں بچہ کیچڑ میں نہیں کھیلے گا، کہاں کھیلے گا، بچہ ہے وہ، اور وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اخلاقی بگاڑ نہیں ہے، بچے کھیلتے کودتے ہیں، شور کرتے ہیں، کیچڑ میں کھیلتے ہیں، یہ بچہ ہے، بوڑھے لوگ نہیں کرتے ایسا، بچے ہی کرتے ایسا، یہ بچپن کا حصہ ہے اور کوئی برائی نہیں ہے، وہ ان سے بچپن چھیننا بھی نہیں چاہیے۔ اب آواز نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، کھیلنا نہیں، مٹی میں کودنا نہیں، بچہ بھی کیا کرے گا، بڈھا بن کے بیٹھے گا ڈنڈا لے کے، وہ بچہ ہے۔
آپ اس میں اتنا دھیان دیتے ہیں، اس میں اتنے ریسٹرکشنز رکھتے ہیں، جبکہ وہ بچپن کے لوازمات میں سے ہے، لیکن اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان سے گالی آ گئی، وہ گانے گا رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، وہ ننگا گھوم رہا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں ہے، وہ گندی باتیں کر رہا ہے، سیکھ کیا آیا، وہ غلط گانا گا رہا ہے، لیکن ہم اس بارے میں بعض اوقات خوش بھی ہوتے ہیں، جو کچھ گاتا ہے اتنا چھوٹا ہو کے، سنا تھا نا دادا کو، سنا؟ ہاں، یہ ہمارے بگاڑ کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر، اور پھر وہی پیار کا گانا جو وہ گا رہا ہے، بعد میں کسی کو لے کے بھاگتا تب سمجھ میں آتا کہ یہ تو بچپن میں ہی روکنے کی چیز تھی، ہم نے بچپن میں اس کو انکریج کیا، بے حیائی کی چیز ہم نے اس کو منع نہیں کی، ہم نے اس کو اور انکریج کیا، بلکہ اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کے ساتھ یہ نا وہ شرارتی، ہاں ایسا ایسا کر رہا تھا اس دن، وہ بھی سنتا پورا دھیان سے، میرے بارے میں تعریف ہو رہی ہے، وہ مینٹین کرتا اپنے ریزیومے کو۔ ہاں، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ماں باپ، کوئی کسی کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے بڑے بچے ہیں، یہ بات بھی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ سر درد دیتے ہیں، ہیڈ ایک، اور بڑے بچے جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک دیتے ہیں۔ بڑے بچوں کے مسائل بڑے ہوتے ہیں، اور اس دور میں بگاڑ بہت سنگین ہو گیا ہے، خصوصاً جب کہ مسلمان اسلام کے خلاف دشمن طاقتیں کام بھی کر رہی ہیں۔ آپ چین سے بیٹھے ہو، آپ بے فکر ہو، لوگ بے فکر نہیں ہیں، لوگ پورا مشن بنا کے آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پوری نسلیں خراب کر دو۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے لڑکوں کو ڈرگ ایڈکشن میں ڈال دو، نکم میں بناؤ، ان کا کریئر تباہ کر دو، ان کی لڑکیوں کو عشق بازی میں مبتلا کرو، اور لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ میں ان کو بھڑا دو، اور ان کی پوری زندگی تباہ کر دو، پوری نسل خراب کر دو ان کی۔ اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فون میں دنیا بھر کے جائزے لیتے ہوئے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ماں باپ تربیت کریں پھر بھی بچہ بگڑے، یہ ایک الگ بات ہے، آدمی بری ہے اس سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ آدمی خود نمازی ہے، ہاں ماں پردے والی ہے، سب کچھ گھر میں کوشش کیے، وہ لوگ نہیں ہوا، باہر کہیں ماحول میں، غلط ماحول میں پڑ گیا، وہ بگڑا، کالج میں گیا بگڑ گیا، کوشش کیے سب سدھارنے کی، سب کچھ کیے، نہیں ہو رہا۔ نوح علیہ السلام کا بھی تو بچہ نہیں مانا، لیکن آپ اس کو بہانہ بنا کے، اپنی بے فکری، اپنی لاپرواہی کو بنیاد بنا کے آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ اب کیا کریں گے، نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی تو ایسا تھا۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اگر آپ ساری محنت کرتے اور پھر بھی وہ بگڑتا تو آپ بری ہیں، لیکن آپ نے محنت نہیں کی اور کوتاہی کی، لاپرواہی برتی، اور وہ بگڑا تو ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ یہاں نوح علیہ السلام کی مثال نہیں دے سکتے، بعض اوقات آدمی ان کی مثال دیتا، ان کا بھی تو لڑکا بگڑا ہوا تھا۔ تو نے محنت کیا کہ نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے، 950 سال کی ہے، تو نے کیا کیا؟ تو نے دنیا کی پڑھائی کے لیے اتنا ہزاروں لاکھوں سے خرچہ کیا، اس کو سب پرووائڈ کیا تو نے اس کو، لیکن دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ ہم اپنا دیکھیں، ہم جائزہ لیں، توازن رکھیں، بیلنس کریں کہ ہم نے دین کے لیے، اس کی ایجوکیشن سے لے کے اس کی اخلاقی تربیت کے لیے ہم نے کیا کیا، اور ہم نے دنیا کی ایجوکیشن اور دنیا کی ترقی کے لیے ہم نے کیا کیا۔ دین اگر نہیں ہے زندگی کے اندر، اور دنیا میں ہم نے ترقی دے دی اس کو، جب وہ ترقی کے عروج پر پہنچے گا، سب سے پہلے آپ سے اپنا ہاتھ چھڑائے گا، وہ سب سے پہلے آپ سے ہاتھ چھڑائے گا، کیونکہ میری ترقی میں یہ لوگ رکاوٹ ہیں، ان کا میرا نہیں جمتا، میں اب اتنا ہائی لیول کا ہو گیا، اب ان کے ساتھ میرا جمتا نہیں ہے، میرا جما بھی لوں گا لیکن میری بیوی کا نہیں جمتا، وہ بھی بہت پڑھی لکھی ہے، ہائی فائی ہے وہ،
اب ان کے ساتھ اس کا نہیں جمتا، وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ چھڑائے گا آپ سے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو، آپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا اور وہ آپ کا بنے؟ آپ نے اللہ کا نہیں بنایا اس کو، اللہ آپ کا بننے دے گا اس کو؟ اور وہ یعنی لازمی نتیجہ ہے، اللہ ہی وہ بنیاد ہے، اللہ ہی وہ اصل ہے جس کی بنیاد پر اولاد ماں باپ کی بنتی۔ اس کو یاد رکھیے، اس کے پاس کیا ریزن ہے؟ یہ بوجھ ہے میرے اوپر، زیادہ سے زیادہ سماج کی جوتیاں کھانے سے ڈر کے وہ آپ کی سنے گا اور آپ کو سنبھالے گا، لیکن وہ ڈر نہ ہو اور وہ بے شرم ہو جائے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ سماج کا دباؤ اگر اس پر نہ ہو تو پھر آپ اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے، خصوصاً جب آپ بوڑھے ہو جائیں۔ میں میری زندگی دیکھوں کہ ان کو دیکھتے بیٹھوں، کیونکہ بڑھاپے میں کٹ کٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کو کٹ کٹ نہیں چاہیے رہتی، وہ دس از مائی لائف کے موڈ میں رہتا ہے، وہ یہ میرا ٹائم ہے، صرف دین ہے، اللہ ہے جو ایک اولاد کو، ارے کیسے بھی رہنے ماں باپ بھائی اپنے کو سنبھالنا پڑتا ہے، ماں باپ ہے وہ، اللہ نے بولا ہے ایسا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیسے تو بھی رہنے دے بھائی، ماں باپ ہے وہ، ان کا درجہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، قیامت کے دن اللہ پکڑے گا اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، دنیا میں بھی عذاب آتا، حدیث میں تو ایسا بھی ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو۔ یہ ڈر اس کو آپ کا بنائے گا، یہ اگر نہیں ہے تو پھر ڈاروین یہی سکھائے گا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، اب وہ کام کی نہیں رہے، ان میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، مر جائیں تو اچھا، ان کو بچانے کی بھی کوشش یہ نہیں کرے گا، کیا بینیفٹ ہے ان کا میرے لیے، میری زندگی میں میری ترقی میں رکاوٹ ہوئی ہے، میرا سارا خرچہ تو ان پہ جا رہا ہے، کیوں کروں میں، آ رہا کیا ہے اس میں سے مجھ کو، یہی پیسہ بزنس میں ڈالوں گا تو کچھ آئے گا مجھ کو۔ اگر آپ نے اس کو دنیا دار بنایا تو یہ سوچے گا، ریٹرنز نہیں ہے ادھر کچھ بھی، آئے گا نہیں، میرا ہی نہیں ہو رہا تو ان کا کہاں سے کروں میں؟ دین ہے جو بولے گا نہیں، ماں باپ رہتے ہیں، ماں باپ کے لیے کرنا پڑتا اپنے کو، ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیا امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہے ان کے اندر؟ کٹ کٹ تو ہے ہی، رات دن کا ان کی ہاں کھانسی، رات دن کا ان کا بخار، بیماری، دواخانے بھاگو، یہ کرو، اور اوپر سے شکایتیں دنیا بھر کی، کیا ہے ان کے اندر؟ نہیں، ان کے اندر ہے، ان کے اندر جنت ہے، یہ میری جنت ہے یا جہنم ہے؟ دین ہے جو اولاد کو بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت اور نگرانی کرنے والا بناتا ہے۔ دنیا کا ایجوکیشن نہیں، سائنس نہیں، کامرس نہیں، آرٹس نہیں، کمپیوٹر تو نہیں، یہ اگر ہم سمجھ جائیں، ہم یہ نہیں بول رہے آپ ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، اس کو بزنس مین مت بناؤ، دنیا کا اچھا ڈاکٹر بناؤ، اچھا بزنس مین بناؤ، اچھا انجینئر بناؤ اس کو۔ مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دوسروں سے آگے بناؤ، آپ اس کو دوسروں سے آگے لے جاؤ، اس کو جو چاہے بناؤ، اچھے سے اچھا بناؤ، مسلمان بھی بناؤ، مسلمان نہیں بنانے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے نہیں کہا ڈاکٹر بن کے مرو، انجینئر بن کے مرو، وہ تو ہے، وہ پروفیشن ہے، وہ پروفیشن ہے، وہ دنیا میں چینج بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی میں یہ کر رہا تھا، فلاں انجینئرنگ میں نے کیا ہے لیکن جاب نہیں مل رہا ہے، تو کیا کروں؟ ٹھیک ہے بزنس کرتا ہوں، زمین کا خریدنا بیچنا اس میں لگ گیا، ٹھیک ہے، اوکے چل رہا ہے میرا، اللہ کا فضل و کرم میں چل رہا ہے۔ پروفیشن چینج ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بزنس مین بھی بن سکتا ہے، نہیں جم رہا میرے کو بھائی، بیماری ہو گئی، ہاتھ کانپتے ہیں، آپریشن نہیں کر سکتا، میں سرجن ہوں لیکن نہیں کر سکتا میں ابھی، تو کیا کر رہا ہے پھر آپ؟ میں ٹیچر بن گیا، پروفیسر ہوں میں، پروفیشن چینج ہو سکتا ہے۔ دین وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ تو اپنی اولاد کو ہم ایسا بنائیں اور خود کو ایسا بنائیں کہ ہمیں اسلام پہ موت آئے۔ سب سے بڑا اگر ہمارے لیے کوئی یہ ہے کہ تو کیا بن کے مرنا، مسلمان بن کے مرنا، پھر وہ گاؤں کا دیہاتی ہو یا ناسا میں کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو، بیل کی دم پکڑ کے چلنے والا ہو یا پھر اسپیس میں جانے والا ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بگاڑ کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، جو بھی سال آنے والا ہے اس کے بعد والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ موت آنے تک بگاڑ 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 بڑھتا جائے گا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں بگاڑ اپنے عروج پر ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی حالات خراب، اخلاقی حالات خراب، بد اخلاقی اپنے عروج پر ہے، دونوں اعتبار سے بگاڑ کا شکار ہے، دینی اعتبار سے بھی بگاڑ کا شکار ہے۔ امید بھی ہے اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن آپ دیکھیں کہ جنگل کی آگ کی طرح جیسے گھاس کو اور پیڑوں کو جلاتی چلی جاتی ہے، علاقے کے علاقے بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں، خاص کر کے نوجوان طبقہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارے پیٹ کی آگ کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی حل نکالنا چاہیے۔ جہنم کی آگ کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے۔ پیٹ میں آگ برداشت کر بھی لی جا سکتی ہے، تو پورا کا پورا جہنم میں جائے اس آگ میں، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی فکر کر رہا نا، اس کی بھی کر۔ بچوں کے دنیا کے کریئر کے بارے میں سوچ رہا نا، سوچ میرا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا؟ جبکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں جب جمع کیا وفات کے وقت میں کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ موت کے وقت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں میں مر جاؤں گا، اس کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ان کا کیا؟ تو کریئر نہیں، دین، میرے بعد ان کا کیا؟ یہ دین پہ ٹکیں گے کہ نہیں؟ آج میرے ڈنڈے کی وجہ سے دین پہ ٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کل میں نہیں رہوں گا تو دین پہ جم پائیں گے کہ نہیں؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کہ فکر ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ جب پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو کس راستے پہ چلیں گے۔ آپ نے چلنے کی طاقت کے بارے میں تو سوچا، راستے کے بارے میں یہ کون سوچے گا کہ جب چلنے لائق ہو جائیں تو کس راستے پر چلیں؟ راستے کا بھی تو سوچئے، اس کو وہ رہنمائی بھی دیجئے کہ تو صحیح راستے پہ چلے گا تو تیرے قدموں پہ چل، میرے بعد تو چلے گا اپنے قدموں پہ، لیکن سیدھے راستے پہ چلنا، تو غلط راستے پہ نہیں چلنا۔ اس کی تربیت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اپنی اولاد کے لیے بچا رہے نا اولاد کو وہاں پہ، اللہ امن و امان، میرے بچوں کو سیف رہنے کے لیے جگہ کو امن والی بنا دے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، جان مال کا امن ہو، ان کو سیف رہیں۔ ہر آدمی چاہتا میری اولاد، میری فیملی سیف رہے، مانگا اللہ سے۔
لیکن سیفٹی کیا خالی اتنی بس کھائے پیے خوش رہیں، میرے بعد سیف رہیں، ایک دم کسی کے محتاج نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، بھوکے نہ مریں، در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری دعا کہ اللہ مجھ کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں یہ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. امن کا شہر بنا، ان کو سیف رکھ. لیکن سیفٹی کس کام کی؟ کہ جب آدمی کا جسم سیف ہو، دنیا کی چیزیں، مال سیف ہو، دکان سیف ہو، لیکن اس کا دین سیف نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اگر اس کا دین سیف نہ ہو، اس کا ایمان سیف نہ ہو تو کیا فائدہ؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا اس سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، ہم شرک نہ کریں، ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہے. عقیدہ بھی میرا صحیح رہے، میں بھی شرک سے بچوں، میری اولاد بھی شرک سے بچے. اسکول میں جا رہا ہوں، یہ اردو اسکول اتنے خاص نہیں رہتے ہیں، ہم اچھی اسکول میں ڈالیں گے. اچھی اسکول میں ڈالا تو نے، لیکن وہاں اسکول میں جانے کے بعد میں بچہ ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کر رہا، کیا کرنے کا ابھی، لیکن اسکول تو اچھی ہے. ہاں اسکول اچھی ہے، وہاں کر رہا، پریئر کر رہا، جیزس گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ. وہاں جا کے عیسائیت اپنایا ہوا ہے. لیکن صرف پڑھائی اچھی ہے تو یہ چل جائے گا، ابھی بچہ ہے نا، بعد میں سیکھ جائے گا. ہاں بعد میں سیکھ جائے گا، ابھی سیکھ رہا ہوں، بعد میں نکالنا اس کے دماغ میں سے مشکل ہو جائے گا. کہ بچپن میں جو بچہ سیکھتا ہے اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، نکلتا نہیں، وہ بیٹھ جاتا اس کے دماغ میں. شروع میں آپ اس کو صحیح سکھا دو، زندگی بھر کے لیے وہ صحیح ہو جاتا ہے. شروعات کے سال ماں باپ سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، جبکہ یہی وہ سال ہیں جس میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں بنیاد صحیح ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، عبادت گزار بنا، عبادت کا شوق بچوں میں پیدا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، نماز کا اہتمام کرنے والے بنے. ہے ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام، ہے اس کی فکر. رات میں بہت پڑھتا نہ ہو تو اس کے لیے ابھی فجر میں نہیں اٹھ سکتا ہو، اس کے ایگزام سے نہ، یہ بڑے ایگزام میں بالغ ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. ایگزام چھوڑ تو چلتا نا، نئے نئے ایگزام کو سے چھوڑے، نماز چھوڑے تو چلتا، مطلب نماز چھوٹی ایگزام پڑھا. تو اگر ہمارے ذہن میں دین کی قدر نہیں ہوگی اور دنیا کی ہوگی تو یہی حال ہوگا. پھر کل جب وہ بگڑے گا تو آپ بولو، جا ٹیچر کے، میتھس کے ٹیچر کے پاس جا، صحیح کریں گے تو کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے صحیح زندگی کس کو بولتے ہیں، سکھائے گا وہ. ہاں بایولوجی کے ٹیچر کے پاس جا، کون سا ٹیچر اس کو بولے گا، کون سا ٹیچر اس کو صحیح کر سکتا ہے. پھر عالم کے پاس آتا. کچھ دعا ہے کہ مولانا، کیوں کہے کی دعا چاہیے؟ بچہ سنتا نہیں، عورتیں بھی، ہاں کوئی وظیفہ ہے کیا؟ بیٹی بگڑ رہی، سنتی نہیں، اب وظیفہ مانگ رہے ہیں. آپ کا وظیفہ ہم بتائیں یا آپ کا سالوں کا کام تھا جو آپ نے نہیں کیا؟ اب ہم ایک دعا میں آپ کو ایسا نہیں آتے کہ ہم کام پہ نہیں جاتے، وظیفہ کچھ دو جو ہم کو رزق مل جائے. کام پہ برابر جائے گا. مولوی صاحب اگر بول دے اللہ رزق دینے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی کام پہ جانا پڑتا نا، روز جانا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، تب رزق آتا ہے. خالی دعا سے ہوتا کیا؟ لیکن گھر کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے محنت نہیں کریں گے، خالی دعا سے کام چلانا چاہتے ہیں ہم لوگ.
یہ ہماری اندر کی چھپی ہوئی خرافات ہیں، ہم بولے بالے نہیں ہیں، ہم لوگ بہت ہوشیار لوگ ہیں، لیکن ہم دنیا میں ہوشیار ہیں، دین کا جیسے معاملہ آتا ہے بیوقوف ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور بیوقوف بھی واقعی بیوقوف نہیں رہتے ہیں، وہ جان بوجھ کے بیوقوف بنتے ہو، تجاہل اس کو بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں رہتا، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہم کو مل جائے۔ اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس وقت میں ایک بڑا طبقہ، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، وہ حکومتوں سے اتنے پریشان نہیں جتنی اپنی اولاد سے۔ اولاد سے لوگ پریشان ہیں، جینا حرام ہو گیا لوگوں کا۔ اتنا ٹلو بھی رہے گا، جب تک کہ اس کو موبائل فون نہیں دیں گے وہ کھانا نہیں کھاتا، راستے پر لوٹنا شروع کر دیتا اگر باپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں دیتے۔ دیکھیے کتنے ماں باپ پریشان ہیں اس وقت میں کہ موبائل فون نہیں دیا نا اس کو، کھانا ہی نہیں کھاتا، زمین پہ لوٹتا ہے ایسے، پھر موبائل دیتے ہی پھر شروع ہو جاتا۔ دینداری ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ کلمہ آتا اس کو پڑھنے، سورہ فاتحہ آتا اس کو، اللہ کے بارے میں جانتا ہو، نبی کو پہچانتا ہو، دین کا جذبہ، دین کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ میں خاص اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو خاص چھٹیاں چل رہی بچوں کی۔ آپ کی پڑھائی تھی ٹھیک ہے بھائی، پڑھاؤ، بہت پڑھا، اچھی بات ہے، اب چھٹیاں ہیں نا، اب چھٹیاں ہیں، اب کیا؟ چھٹیوں میں پکنک پہ ہم جائیں گے، گاؤں جائیں گے، ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے، کھیلو کودو، بولے سال بھر پڑھتے نا، ابھی چھٹیاں ہیں کھیلنے دو نا، ابھی تو بالکل۔ تو اتنا اس کا خیال ہے کہ سال بھر وہ پڑھیں اور چھٹیوں میں وہ کھیلے کودے۔ دین کا کیا؟ دینداری کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام ہے؟ نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، پڑھانے والے ہیں، مکتب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، اس کے لیے رکشہ لگی ہوئی ہے، اس کے لیے بس کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم لوگ مکتب جانا ہے، تھوڑا سا دور ہے نا اسکول، وہ بھی دور ہے، اس کے لیے آپ نے رکشہ کا انتظام کیا، مکتب کے لیے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اسکول ضروری ہے، مکتب غیر ضروری ہے، دنیا کا ایجوکیشن ضروری ہے، دین کا غیر ضروری ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بعد میں زندگی پڑی سیکھنے کے لیے، بعد میں کون سیکھتا ہے؟ جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں سیکھے گا، بعد میں آپ کو سکھائے گا وہ۔ تم کو جو کرنے کا نا تم کرو، میرے پیچھے مت پڑو، میں میرے طریقے سے جیوں گا، تم تمہارا، ہاں مجھ کو مت سکھاؤ، سمجھتا میرے کو، پھر وہ آپ کو سکھائے گا، اور ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا معلوم؟ پھر باپ بات نہیں کرے گا اس سے، بہت بڑا کام، کیا کرے گا؟ بات نہیں کرتا، میں بات نہیں کرتا اس سے، کیوں؟ وہ سنتا نہیں میری۔ پھر وہ آئے گا، ماں کے بولے گا کھانا ہوا گیا، کھائے گا، کھا کے نکل جائے گا، پھر باپ آئے گا، پھر باپ کھا رہا اس کے، بس یہ زندگی بہت بڑا کام کر لیا ہم لوگ، بعد میں بولنا بھی چھوڑ دیتے، وہ میرا سنتا نہیں، وہ اپنی زندگی جی رہا، میں اپنی زندگی جی رہا۔ پھر باپ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے اور بیٹا بائک لے کے جا رہا لڑکی کو پیچھے بٹھا کے، دیکھا اس نے لیکن اب کچھ بول نہیں سکتا، بات نہیں کرتے نا ہم لوگ، ہماری بات بند ہے، اور پھر بگاڑ پہ بگاڑ پہ بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ طریقہ ہے ہمارے جینے کا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں رہے گا، خاص کر کے وہ لوگ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بہت خوش قسمت ہے وہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ان کو بگاڑ نے ابھی تک چھوا نہیں ہے۔ اگر آج آپ نظام بنا لیں تو کل کو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ قرآن میں اللہ نے کیا دعا سکھائی؟ ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں میں، ہماری اولاد میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔
آنکھوں کی ٹھنڈک دے ہم کو، یعنی ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ہمارے دل کو سکون ملے۔ کیا دیکھ کے؟ کہ بیوی دیندار ہے، اولاد دیندار ہے، اللہ کی فرما برداری والے اعمال ان کی زندگی میں ہیں، یہ دیکھ کے ہمارے دل کو سکون ملے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمارا کیا؟ اے اللہ ہم کو تو متقین کا امام بنا، ہم کو اتنا پرہیزگار متقی نیک بنا کہ دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارے پیچھے چلیں، اتنا اچھا ہم کو بنا، دوسروں کے لیے ہم کو نمونہ بنا۔ یہ آمادگی ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ وہ دنیا کی ترقی دیکھ کے، دنیا کی ترقی دیکھ کے، اصل دین کی ترقی دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہونا چاہیے۔ وہ تو ہے ہی ہے، دیکھیے دنیا میں کون نہیں چاہتا اپنی اولاد کو اچھے حال میں دیکھنا، کہ وہ پڑھا لکھا ہو، اچھا جاب کرتا ہو، یا نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو اچھا بزنس کرتا ہو، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا اپنی اولاد کو آدمی، خوشحال گھر میں بچی ہماری جائے، خوش رہے، کون نہیں چاہتا یہ؟ اور کیا غلط ہے اس میں؟ اچھا ہے یہ۔ لیکن دین کہ دنیا میں خوش رہے، وہ کھائے پیے پھر مر جائے اور پھر قبر میں عذاب ہو، جہنم میں جائے، یہ آپ چاہتے کہ بس دنیا تک کہ وہ خوش رہے، 4 دن وہ خوش رہے، پھر دنیا سے جب اولاد آپ کی چلی جائے پھر جہنم میں جا کے پڑی رہے، آپ پسند کریں گے اس کو؟ تو آپ نے دنیا کے فیوچر کا تو انتظام کیا، اس کا آخرت کے فیوچر کا کیا؟ 4 دن کی زندگی کے لیے خوشحالی کے خواب آپ نے دیکھے، اور اس کے لیے اتنے ایفرٹس لگائے آپ نے، کتنی محنتیں کی آپ نے، کتنی قربانیاں دیا آپ نے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس کا دنیا کا فیوچر خراب نہیں ہونا چاہیے، محتاج نہیں رہنا ہو، پیسے کا محتاج نہیں رہنا ہو۔ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ نیکیوں کا محتاج ہو جائے، وہ ایمان کا محتاج ہو جائے، وہ مارا پھرتا رہے، کوئی ایک نیکی دے دو بھائی مجھ کو کم پڑ گئی، اس سے مدد مانگے اس سے مدد مانگے، حشر کے میدان میں وہاں وہ ذلیل ہو، وہاں وہ ذلیل ہو، وہاں وہ ناکام ہو جائے، آپ ہی چاہتے ہیں؟ تو یہاں کا سکسیس آپ کو چاہیے، وہاں کا نہیں چاہیے؟ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، حساب ہے، انعام ہے، عذاب ہے وہ۔ غفلت کی وجہ سے وہ ٹل نہیں جائے گا، غفلت کی وجہ سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ آدمی سو گیا تو ٹرین اس کے لیے رکتی نہیں، ٹرین برابر چلتی رہتی، برابر وہ جا رہی منزل کی طرف۔ تو سو یا جاگ، تیرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ برابر چلتی جا رہی ہے۔ تو قیامت آ رہی ہے، چاہے تو غفلت میں پڑا ہو، وہ انجام آ رہا ہے، چاہے تو اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں آ رہی ہے قیامت کی گھڑی؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر کوشش کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے۔ تو وہ دن آنے والا ہے، آپ دنیا میں محتاج نہ ہو اولاد، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے، قیامت کے دن کے لیے کیا کیا آپ؟ اولاد کو اس کے لیے آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ بیٹا اللہ کو کبھی نہیں بھولنا، اللہ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جینا، بے دینی کے ساتھ نہیں جینا، بھوکے رہ چلے گا لیکن حرام نہیں کھانا، دین نہیں چھوڑنا کبھی، دنیا میں ناکام ہو تو چلتا لیکن دین میں ناکام نہیں ہونا، آخرت کو برباد کر کے دنیا نہیں بنانا۔ پیسہ کچھ نہیں ہے، لوگ اصل ہیں، لوگوں کو پکڑ کے رہنا، پیسہ آتا جاتا رہتا لیکن اپنوں کو سنبھالنا سکھایا اس کو آپ نے، اس کو انسان بنانا، مشین نہیں، اس کو مشین نہیں بنانا، اس کو سخت دل نہیں بنانا، اس کو جانور اور بھیڑیا نہیں بنانا۔ پیسہ 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 پیسہ، دنیا کی ترقی، نام، شہرت،
ڈگری، یہ سب کچھ، لیکن انسان نہیں، وہ کیا فائدے کا؟ دنیا کی ساری ترقی میں اگر وہ اپنے آپ کو کھو دے، اپنی انسانیت کو کھو دے، کیا فائدہ؟ لیکن 4 پیسے وہ کم کما رہا، ایک پوسٹ وہ نیچے ہے، لیکن اس کی انسانیت باقی ہے، وہ اپنوں کو سنبھال کے چلتا ہے، بلکہ پرایوں سے بھی اچھا رہتا ہے۔ ایسا انسان آپ کو بنانا ہے اپنی اولاد کو، یا خالی کمپیوٹر؟ نہ اس میں جذبات ہے، نہ کیفیات ہے، نہ اللہ کے لیے جذبات ہے، نہ لوگوں کے لیے جذبات ہے۔ آدمی جا رہا ہے، دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے آس پاس گھوم رہا، ہانپ رہا، اس کو بھی پیاس لگی تھی، گیا پانی پی کے واپس آیا، پھر دیکھا کتا ہے وہ کیچڑ میں زبان چلا رہا اور ایک دم ہانپ رہا ہے، اس کو پانی نہیں پینے کے لیے۔ اس کو لگا اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھ کو ہو رہی تھی، مجھے بھی پیاس لگی تھی، میں بھی پانی کے لیے پریشان تھا، گلا سوکھ رہا تھا ایک دم، وہ جو تکلیف جس سے میں گزرا یہ بھی گزر رہا ہے۔ اس کو اس پہ ترس آیا، واپس سے کنویں میں اترا، دانت پانی اب کہاں لائے، برتن تو نہیں، سفر میں ہے یہ بھائی، اس کے پاس کوئی برتن تو ہے نہیں پینے کے لیے، تو گیا نیچے پی کے آیا، بس خلاص۔ سیڑھیاں جو ہے لگی رہتی ہیں کنویں میں، گاؤں میں آپ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کو سیڑھیاں لگی رہتی، پکڑ کے نیچے جاتے، پکڑ کے، ہاں اس طرح سے لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، نیچے گیا پیا اور واپس اوپر آیا، کیونکہ پانی نیچے تھا، اوپر تک نہیں تھا پانی، ڈول وول کچھ بھی نہیں ہے ادھر، ایک دم ابینڈنڈ کنواں ہے وہ، گاؤں میں کدھر تو پڑا ہوا ہے صحرا میں۔ اب جب اوپر آیا تو دیکھا کتا پیاسا، خراب لگا اس کو، جانور کا دکھ انسان نے محسوس کیا، واپس گیا، سوچا کیسے پانی لاؤں کیسے، تو ذہن میں یہ آئی بات کہ ہاں چلو ایک موزہ تو ہے اپنا، چمڑے کا موزہ، چمڑے کا موزہ اتارا، اس میں پانی لیا، لیکن اب اوپر بھی آنا ہے تو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے آنا ہے، کیسے آئے گا اوپر، اور موزہ بھی لانا ہے، کیسا، دانت پہ پکڑا۔ کتے کے لیے اس نے اپنے پاؤں کا موزہ کہاں پکڑا، دانتوں میں، پانی سے بھر کے اس نے دانتوں میں اس کو پکڑا، اور کسی طرح سے اوپر آیا، اور اس پانی سے، وہ پانی موزے والا پانی کتے کو پلایا، کتا پیا۔ اللہ کو اتنا اچھا اس کا عمل لگا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ایک کتے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ لیکن آج ہم پڑھے لکھے دور میں ہیں، آدمی راستے پر پڑا ہوا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے، پانی مانگ رہا ہے، ہم اپنا موزہ نہیں اتارتے، ہم اپنے باٹل کہیں سے لا کے اس کو نہیں دیتے، ہم کیا نکالتے جیب میں سے، موبائل فون، اور بہت اچھا ہے، ہاں فیس بک پہ ڈالنے کے لیے، دیکھو لوگوں کو معلوم پڑے، دیکھو کیسا ہے، عجیب، سنسنی، ہم اس کا ویڈیو نکالتے ہیں۔ آج انسانیت جانور سے بھی زیادہ بے حس ہو گئی، جبکہ جانور کو بھی احساسات ہوتے ہیں، ہم مشین بنتے چلے جا رہے ہیں، مشینی دور میں ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتے کہ آپ مر رہے، آپ کو کلمہ پڑھانے کی بجائے آپ کا ویڈیو نکالے، وہ آپ مر رہے ہو دوا خانے کے اندر، اور آپ کے مرتے وقت میں آپ خر خر کر رہے، اور اس وقت میں آپ کو کلمہ پڑھانے کی بجائے آپ کا ویڈیو نکالے میموری فیس بک پہ ڈالنے کے لیے کہ آخری میرے باپ کا فوٹو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے دور کا، ہاں شہنشاہ بن جائے آپ کا بیٹا، اس کو لائکس آئیں، اس کو آنسو ڈالے لوگ اس کے اوپر، جبکہ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، اس کو کوئی دکھ نہیں آپ کے جانے کا، فوٹو نکالتے وقت بھی وہ سوچ رہا اب باپ کی پراپرٹی میرے کو ملنے والی ہے۔ یہ چاہتے آپ، اس کو انسان بنانا چاہتے، ہمدردی والا بنانا چاہتے، یا اس کو جانور سے بھی زیادہ، بلکہ مشین سے بھی زیادہ سخت بنانا چاہتے آپ اس کو؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس بنانے کا؟ پوری دنیا محنت کر رہی ہے اس کے اوپر، اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے، میڈیا کے راستے سے، ماحول کے راستے سے، ایجوکیشن سسٹم کے راستے سے، جن لوگوں سے وہ مل رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، جو بھی دیکھ رہا دنیا میں،
ان سب چیزوں سے اس کا دماغ خراب ہوتے جا رہا ہے. آپ اس کو نہلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیچڑ میں کھیل کے آیا بچہ تو آپ اس کو نہلاتے. یہ گندگی میں سے باہر کی ساری گندگی دل پہ لے کے آ رہا ہے. آپ اس کے غسل کے لیے کیا انتظام کیے؟ کیسے بنانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ؟ ذمہ داری نہیں ہے یہ. خالی کھلانا پلانا نہلانا دلانا پہنانا یہ ذمہ داری ہے؟ بیمار پڑا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا یہ ذمہ داری ہے؟ دینی بیماری اخلاقی بیماری اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ فإن کانا مسلمین فمسلم. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بگڑا ہوا کوئی پیدا نہیں ہوتا. اس کی فطرت میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہوتی ہے. آپ اس کو اچھا سکھاؤ سیکھ لے گا، اپوزیشن نہیں رہتا اس کے پاس. وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جو بھی لکھ دو، اچھا لکھو تو اچھا، برا لکھو تو برا. اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر ماں باپ ہیں اس کے، یا تو اس کو یہودی بناتے، یا تو عیسائی بناتے، یا تو مجوسی بناتے. اس کو جو کرسچن یا مشرک اس کو بناتے ہیں. یہودی عیسائی یا مشرک اس کو بناتے، آگ کو پوجنے والا مجوسی. فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، ہاں اگر ماں باپ خود مسلم ہوں تو وہ بھی مسلم بنتا ہے. اسے دو بہت بنیادی باتیں معلوم پڑی ہیں، دو اہم ترین باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ بلکہ تین باتیں معلوم ہوئی ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر بچے میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. نہیں یہ بچپن سے بگڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کو پیدا صحیح کیا تھا. دو، بچے پر ماں باپ کے دین کا اور اخلاق کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں یا پرورش کرنے والے ہوتے ہیں جو اس کو اچھا یا برا بناتے ہیں، ان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. کیونکہ شروعات کے کچھ سال جو اس کے ہوتے ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتا، وہ ماں باپ کے پاس ہی رہتا ہے. ان سالوں میں جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کا اس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح ہوں، شروعات کہاں سے کرنی پڑیں گی؟ پڑوسی سے، اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. اسی لیے کیا کہا؟ فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ. اگر ماں باپ مسلمان ہوں، نام کے نہیں، آپ نام کے تو وہ بھی نام کا بنے گا، آپ کام کے تو وہ بھی کام کا بنے گا. اگر ماں باپ مسلمان ہوں، یعنی صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، اسلام پر ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں. اگر ماں باپ میں فرما برداری اللہ کی ہے تو پھر بچوں میں بھی فرما برداری آئے گی. اگر بیوی پردہ کرتی ہے تو بچی بھی پردہ کرے گی. بیوی برابر وقت پہ نماز پڑھتی ہے، بچی بھی برابر نماز پڑھے گی. اولاد میں اگر دینداری ہے، اخلاق ہے، باپ میں ہے تو اولاد میں بھی آئے گا. اب یہ دنیا بھر کی گالیاں بیوی کو دیتا ہے اور پھر بچوں سے امید کرتا ہے کہ باہر جا کے لڑکوں کو گالیاں نہ دے. یہاں سے تو سیکھ کے گیا ہوں، ٹریننگ کورس تو یہی ہوا ہے. یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے، میں ابھی ہاں سر میں راستے میں ہوں ابھی، اور بچہ دیکھ کر پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے ریموٹ کنٹرول لے کے اور کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، جیسی فون آیا باس کا کیا کر دیا؟ آواز بند کر دیا اس کا. اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ بچے مجھ سے جھوٹ نہ بولیں، ایکسٹرا کلاس بول کے وہ اسپورٹس میں اور فلم دیکھنے نہ جائیں. کیسا ہوگا؟ ہم سکھاتے ان کو چیٹنگ، دھوکہ، جھوٹ، ہم سکھاتے ان کو. اور اس کے لیے کوئی انٹینشنلی سکھانا نہیں پڑتا. اس کا ریسیپشن ایسا فاسٹ رہتا، وہ خود ہی لیتے رہتا، وہ خود ہی سب کچھ ریسیو کرتے رہتا. ہمیشہ اس کا ریسیور آپ کا ڈش اینٹینا اتنا پاورفل نہیں ہے، اس کا اتنا پاورفل ہے.
وہ آٹومیٹک لیتے رہتا سب آپ کا. اچھا ایسا بھی کرنے کا رہتا کیا؟ اوکے اوکے. تو آپ جیسا جی رہے ہو وہ دیکھے گا. آپ اگر چاہتے کہ وہ صحیح بن جائے تو آپ خود نہیں کر رہے اور اس کو بولے کرنے کے لیے, اور آپ خود غلط کر رہے اور اس کو بولے آپ صحیح کریں. نہیں ہوگا ایسا, تو نہیں ہوگا ایسا. آپ کو خود سے شروعات کرنی پڑے گی. تو جتنے ماں باپ یہاں پر باپ موجود ہیں, مائیں تو گھروں پر ہیں اور سن رہی ہیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ اولاد صحیح ہو تو ظاہر بات ہے اس کے لیے دعا تو کرنی پڑے گی, کیونکہ معاملہ اگر ہاتھ سے نکل گیا ہے تو دعا سے زیادہ تو کچھ بڑی طاقت نہیں ہے اس وقت میں. لیکن خود آپ کو اپنے سے شروعات کرنی پڑے گی, اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی, گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. امید ہے کہ اولاد بھی بدلے گی. اگر نہیں تو آپ خود غلط زندگی جیتے رہیں اور اولاد کو بولتے رہیں کہ تو سدھر جا. نہیں ہوتا ایسا. بے عمل کی بات کا اثر نہیں رہتا. بے عمل کی اب خود باپ سگریٹ پیتا اور اولاد کو بولے سگریٹ نہیں پینے کا, بدتمیز غلط کام ہے وہ نہیں کرتے, سگریٹ غلط ہے, آپ بھی تو پیتے, پھر چھوڑو نا پہلے خود. بولتا ہو ایسا؟ میں تو بھی ایک دو پیتا, آپ تو دن بھر پیتے رہتے ہیں. کیسا چھوڑیں گے؟ چھوڑے گا وہ؟ اس کی ہمت آج نہیں تو کل بنے گی. آج نہیں تو کل وہ پلٹا کے بولے گا. کیا رہے گی اس وقت میں عزت سے؟ آپ کی خود کی زندگی میں برائیاں ہوں اور آپ اولاد سے امید رکھیں کہ وہ نہیں کریں, نہیں ہوتا ایسا. آپ کو اپنے سے شروعات کرنی پڑے گی. ہاں میرے اندر بھی غلطی ہے بھائی, میں اب اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اب آپ یہاں سے شروع ہوگا. اور آپ دیکھیے ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, چھوٹی سی بچی آ کے وہ بھی الٹا پلٹا دوپٹہ کیسا تو باندھ دی, اور وہ بھی ماں کے سامنے کھڑے رہتی ہے اسے ساتھ میں. ایسا جیسا گھر میں ہوگا بچے ویسا کریں گے. باپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو بچہ بھی آ کے کوئی نہ کوئی کتاب لے کے بیٹھے گا, پڑھے گا, ابو میں بھی پڑھتا, وہ بھی کرے گا. باپ کو بچہ دیکھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے, باپ کو بچہ دیکھ رہا ہے کہ دین کی بات, علماء کی باتیں سن رہا ہے, درس سن رہا ہے, تو یہ بھی سنے گا. عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. اولاد ذمہ داری ہے, قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے. آج سے ان کی فکر کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. صرف اپنا نہیں, گھر والوں کا بھی. تیاری کیا ہے؟ ساری دنیا کی فکر ہم کو ہے, گھر کی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ پوچھ دنیا کی نہیں ہونے والی ہے, گھر والوں کی ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. پہلے کس کو بچاؤ؟ ہاں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. فلائٹ میں بیٹھتے نا, حج عمرہ کو جاتے تو کیا بولتے وہ لوگ فلائٹ والے, پہلے اپنا ماسک لگاؤ پھر دوسرے کی فکر کرو. اگر پلین کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو, پہلے اپنا ماسک لگاؤ. تمہارا ماسک نہیں ہے, آکسیجن تم کو نہیں مل رہی, دوسرے کو لگا رہے, تم چکر آ کے گریں گے. پہلے خود اپنے آپ کو ریڈی کرو, پھر سب کی مدد کرو. دوسروں کی سہایتا کرنے سے پہلے اپنا ماسک لگانا نہ بھولیں. یہ قانون ہے یہ کہ اپنی سیفٹی, تو پہلے خود سیف ہو جا, پھر دوسروں کو بچانا تیرے لیے آسان ہوگا. تو خود بھی ہلاک ہوگا, دوسرے بھی ہلاک ہوں گے. تو خود بھی دینداری اپنا اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کر. بیوی, بچے, بچیاں, گھر کا ماحول بنا. کیسے بنا؟ خود درس میں آتا, گھر والوں کو بھی لے کے آ. خواتین کے لیے انتظام ہے تو ٹھیک, تو کم سے کم بچوں کو لے کے آ. کتنے لوگ لاتے اپنے بیٹوں کو؟ لاتے نہیں. وہ پڑھ رہا, وہ پڑھتے رہتا, پھر وہ اس کو ولیمے میں برابر لے کے جائے گا, پکنک پہ لے کے جائے گا برابر. کچھ کام رہے گا اپنا بوجھ اٹھانے کے لانا ہے, اپنے گھر میں کچھ کام چل رہا تو برابر لے کے جائے گا اس کو. لیکن دینی دروس میں نہیں لائے گا. اتنے بزی ہو بہت, کیا پرائم منسٹر ہے وہ, کیا کر رہا ہو؟ فالتو بیٹھا رہتا لڑکوں کے ساتھ میں, فضول حرکتیں کرتے. تب اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا, بہت رہتا ٹائم اس کے پاس. خالی جب دین کا معاملہ آتا ٹائم نہیں اس کے پاس, بہت پڑھائی چل رہی اس کی. کیا بنا, راکٹ بنا رہا ہو؟
کیا کر رہا ہو؟ 50 سے زیادہ تو پرسنٹیج نہیں ہے اس کا. کیا پڑھا اتنا ہو؟ پڑھائی پڑھائی پڑھائی. کیا پڑھا؟ یہ فضول دھوکے ہیں. صرف ہماری کامچور پن کی وجہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سب ہماری لاپرواہی کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. درس میں لے کے آنا بچوں کو, دینی درس میں اولاد کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آنا. ڈبل سیٹ لے کے آؤ یا ٹرپل سیٹ لے کے آؤ, جیسا بھی لے کے آنا ہے لے کے آؤ اس کو. رکشہ کر کے آؤ, بس میں لے کے آؤ اس کو, کیسا تو بھی لے کے آؤ. اولاد کو دینی درس میں لانا, خاص کر کے جو بڑے بچے ہیں ان کو. گھر کے اندر دینی دروس کا ماحول بنانا, کہ کوئی درس کسی عالم کا ہے, سب دیکھنا سن رہے کہ نہیں سن رہے, سنانا ان کو درس. اگر دیکھتے ہیں درس سنتے جاؤ درس سنتے جاؤ, نہیں سنتا کوئی بھی, لگا کے بیٹھے آپ میچ برابر پوری فیملی کو لے کے دیکھتے ہیں. ہاں, پاپ کارنز بھی لا. ہاں میچ ہے, کرکٹ کا میچ ہے, یہ بھی آیا وہ بھی آیا, اور وہ ٹلو نہیں آیا, فلاں کو بھی لے کے آ گئے. قریب ہے ماشاء اللہ. ہاں اذان قریب ہے. وقت کتنا ہے اذان کا؟ تو ٹائم ہے نا. تکلیف ہو رہی ہے. ہاں دروس میں لے کر آئیں. ایک گھر کے اندر علماء کے دروس سنیں اور ساتھ میں بٹھائیں سب کو, گھر والوں کو بٹھائیں. یہ درس آج سننا ہے آپ نے کو, یہ بیان فلاں عالم کا ہے سننا ہے آپ نے کو. گھر والوں کو لنکس بھیجیں, اگر موبائل فون ان کے پاس ہیں تو سنو, اور میں پوچھوں گا تم سے اس میں کیا ہے, یہ درس سننا پڑے گا تم کو. نظام گھر کا بنائیں. کچھ غلطی دیکھیں آج نہیں کل بولیں گے نہیں, فوراً یہ بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیٹی یہ چیز صحیح نہیں ہے, فوراً ٹوکیں, اصلاح کریں, پیار سے بولیں, لیکن بولیں ضرور, لاپرواہی نہیں. اپنی زندگی اس کو صحیح کریں, اپنی زندگی کو صحیح کریں, تاکہ ہم کو دیکھ کے اپنی زندگی میں جو کانٹرڈکشنز اس کو دور کریں. ہم بولتے کرتے نہیں, اس کو دور کریں اپنی زندگی سے, تاکہ ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو کہ نہیں ہم کو بھی کرنا چاہیے, اور ہماری بات میں وزن پیدا ہو. یہ چیز اگر کریں, دعا کریں ان کے لیے, خالی ان کے دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے دعا کریں ان کے لیے. علماء سے پوچھیں کچھ غلطیاں بچوں کی. بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں میں کوئی کمی دیکھتے ہیں, وہ کمی برداشت کرتے چلے جاتے ہیں, اتنا بڑا جب بنتا تب عالم کے پاس لے کے آتے ہیں. تھوڑا جب کینسر بن جاتا ہے تب لے کے آتے ہیں عالم کے پاس. اب کیا کرے گا عالم؟ چھپائیے مت. کسی جب بھی شروعات ہو بیماری کی, پہلے مرحلے میں آ کے آپ عالم سے پوچھیں کہ کیا کرنا, اب ایسا ایسا ہو رہا ہماری اولاد میں. عالم بتائے گا ایسا کرو ایسا مت کرو, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں, بڑھ کے وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے, پھر علاج کا موقع ختم ہو جاتا ہے. آپ پہلے مرحلے میں جیسے بیماری میں کرتے, دینی بیماری میں بھی ایسے ہی کیجیے. اس کے ڈاکٹر کو بتائیے, وہ آپ کو حل بتائے گا. اگر ہم یہ لوگ کریں گے, یہ چیز کریں گے, امید ہے کہ ہماری اولاد میں خیر آئے اور شر نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, اور دینی مجالس میں آنے کی اور اپنے گھر والوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.